آله وأصحابه الطاهرين المطهرين الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے آپ سب سے پہلے حضور پر نور کی مقدس اور عالی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور بآواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کریم فرقان مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے. اسی مبارک مذہب اور دین کے ماننے والے آپ ہم سب ہیں. اس دین کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم کو آج ہم اپنے جمعے کے اس خطاب میں عنوان بنائیں گے اور کوشش کریں گے کہ کسی حد تک ایک نئی فکر قوم مسلم تک پہنچے. ہمارا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، کمانا، سونا جاگنا، ہر چیز کے ساتھ ہمارا دین وابستہ. مسلمان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اب وہ اپنی زندگی کے کسی بھی فعل میں، کسی بھی قول میں، کسی بھی عمل میں آزاد نہیں ہے. اسلام لے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے اپنے آپ کو اس کا پابند کر لیا. اسے بولنا کیا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، یہ بھی اسلام بتائے گا. کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا ہے، یہ بھی اسلام بتائے گا. کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ بھی اسلام بتائے گا. اسی اسلامی تعلیمات میں سے کچھ تعلیم ایسی ہے جو مرد عورت دونوں کے لیے ایک جیسی، جیسے نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم سب کے لیے ہے. جو صاحب استطاعت ہے مرد یا عورت زکوٰۃ دینی، جو عاقل بالغ ہے مرد یا عورت نماز پڑھنی. اسی طریقے سے بعض احکام اسلام کے وہ ہیں جن میں مردوں کے لیے کچھ الگ احکام ہیں، عورتوں کے لیے الگ احکام. جیسے مثال کے طور پر جہاد اسلامی کے لیے مردوں کو اجازت ہے، عورتوں پر جہاد فرض ہے. اسی سلسلے میں بعض مسائل میں یا تو ہمارے ماننے سمجھنے میں غلطی ہوئی یا کم پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو رواج دیا اور غیر تو اس کو پھیلانے پر اتارو ہی. جو ایک بہت اہم اور بنیادی مسئلہ عمل کے اعتبار سے اسلام نے حکم دیا تھا وہ تھا پردہ. کیا تھا وہ؟ پردہ. مگر اس پردے کا تعلق نہ معلوم کیوں ہر جگہ پر ہندوستان بھر میں معاشرے میں جب بھی یہ لفظ پردہ استعمال ہوتا ہے غیر تو ہے ہی، مسلمانوں کا ذہن بھی سب سے پہلے عورتوں کی جانب سبقت کرتا ہے. یعنی اسلام ہے اس نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا. کسی کو سوشل میڈیا بھی دکھاتا ہے، کسی کو مخالفین بھی زبان پر لاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں بھی اس پردے کو لے کر عورت ہی کے تعلق سے باتیں کی جاتی ہیں. مگر آئے اپنے اس قرآن کریم فرقان مجید جس کی تعلیمات کے ہم پابند ہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جن کا حکم ماننا ہم پر لازم ہے، اس قرآن و حدیث اور آثار صحابہ نے اس پردے کے حوالے سے ہمیں کیا فراہم کیا. تو جب ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کے کلام مجید کو دیکھتے ہیں اور آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ پردے کے متعلق
نگاہوں کی حفاظت کے متعلق، شرمگاہوں کی حفاظت کے متعلق قرآن کریم فرقان مجید نے اپنا پہلا مخاطب مردوں کو بنایا اور ارشاد فرمایا قل للمؤمنین، محبوب مسلمان مردوں سے فرما دو. کس سے فرما دو؟ مسلمان مردوں سے فرما دو. کیا فرما دو؟ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اس کے بعد آیت کریمہ آگے عورتوں کو مخاطب کر کے فرماتی ہے قل للمؤمنات، اب مسلمان عورتوں سے فرما دو. تو پہلا کانسیپٹ، پہلا تصور، پہلی بات تو مسلمانوں کو خود یہ چاہیے کہ اس لفظ پردہ کو عورتوں کے ساتھ مختص نہ کریں، بلکہ اسلام نے عورتوں کو بھی پردے کا حکم دیا ہے اور مردوں کو بھی پردے کا حکم دیا ہے. صرف احکام کی تفصیل الگ الگ ہے. عورتوں کے لیے کسی اور انداز سے پردہ ہے، مردوں کے لیے کسی اور انداز سے پردہ ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں کہ عورت کو مکمل دائرے میں کر دیا، مکمل پیک کر دیا اور مردوں کو مکمل آزادی دے دی. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اسلام مساوات کا مذہب ہے، بڑا ہی منظم مذہب ہے، دلوں میں اتر جانے والا ہے، اس میں کہیں بھی زیادتی نہیں ہے. تو اس بات کو خوب ذہن نشین کر لیں کہ اسلام میں پردہ صرف عورتوں ہی کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی حکم ہے. ورنہ ہوتا یہی ہے کہ ایک بندہ بیانات بھی سنتا ہے، تقریر بھی سنتا ہے، پھر وہ گھر میں جا کر دینداری کا ماحول پیدا کرنے کے لیے اس پر تو بڑا مزید ہوتا ہے کہ میری عورت، جس وقت میں نے شادی کی تھی میں بھی آزاد تھا، وہ بھی آزاد تھی، رہ رہے تھے جیسے رہ رہے تھے. مگر اب میں چونکہ علماء سے جڑا، دینی افراد کے رابطے میں آیا، دھیرے دھیرے دینی بوباس پیدا ہونے لگی، دل میں ایک اشتیاق آیا کہ اب دین پر عمل کرنا ہے. تو وہ کوشش کیا کرتا ہے، گھر میں کہتا ہے اب برقع پہنا کرو. کسی پہ نظر پڑ گئی یا اس نے کسی کو دیکھ لیا، نہیں اب یہ سب نہیں چلے گا، اب اپنا کو اسلام پر پابندی کرنی ہے. طرح طرح کا وہ پریشر، طرح طرح کی کوشش اب وہ صرف عورتوں پر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جس نے ایک لمبی مدت اپنی زندگی کی آزادی میں گزاری، بے پردگی میں گزاری، تو چاہیے تو ایک تھا کہ بہت حسن و خوبی کے ساتھ دھیرے دھیرے عمل کی جانب اسے لایا جاتا اور اس سے بڑھ کر خود کے عمل کو پیش کرتا تاکہ اس کی بولی کم اور اس کا عمل زیادہ اس پر تبلیغ کرتا. مگر مردوں کا کیا حال ہے؟ وہ ساری پابندی عورتوں پر نافذ کرتے ہیں. پھر جب وہی اس کی بیوی اس کے کردار کو دیکھتی ہے کہ کسی شادی میں گئے تو جناب نے ہمیں تو مکمل پردے میں کر دیا، کہا باہر مت نکلنا، اندر ایک طرف کر دیا، اور خود مردوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ سالیوں سے ہنس ہنس کے باتیں ہو رہی ہیں. دوسرا جہاں لڑکیوں کا آنا جانا ہے وہ جناب آرام سے کھڑے ہیں. تو پھر عورت کو ایک الگ احساس ہوتا ہے اور غیروں کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے کی طرف شیطان ان کے ذہن کو مائل کرتا ہے کہ دیکھا اسلام میں یہی تو ہے، مردوں کو دیکھو کیسی کھلی چھوٹ دے رکھی اور عورتوں کو دیکھو کیسا موند کر رکھ دیا. تو کہیں نہ کہیں ہمارا بھی اس میں دخل ہے کہ ہم نے اس ذہنیت کو بننے میں اپنے اس خراب عمل سے مدد کر دی. حالانکہ قرآن کا حکم جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، رب العالمین کے ارشاد کو سنایا کہ مسلمان مردوں سے کہیں کہ اپنی نگاہ نیچے رکھیں. یہ بھلا مردوں کو کب اجازت تھی کہ شادی خانی کی محفلیں ہوں یا اور کوئی ایسا مجمع ہو جس میں مرد عورتیں سب کو آنا جانا ہے، یا آرام سے راستے روک کر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے؟ گزرنے والے مرد عورتیں گزر رہی ہیں، باقاعدہ دیکھتے رہے. تو یاد رکھیں مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنی نگاہ نیچی کر لیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام سے روایتیں ہیں جس کا مختصر میں مفہوم میں عرض کروں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نظر جائز ہے،
جائز بھی اس معنی کر نہیں کہ ایک مرتبہ اٹھا کر دیکھ لو، بلکہ اس معنی کر کہ بندے کو راستے سے گزرنا ہے، سواری پر سوار ہو کر چلانا ہے، یا کہیں بھی وہ دیکھے گا تو پہلی نظر اگر اتفاقاً غیر محرم پر پڑ گئی تو ابھی تیری گرفت نہیں ہے، ورنہ بندہ تنگی میں پڑ جائے گا۔ شریعت مطہرہ کو بڑا لحاظ ہے اللہ جل شانہ کے بندوں کا، تو پہلی نظر جو اتفاقیہ پڑ گئی اور پہلی نظر میں تجھے معلوم ہو گیا کہ میری نظر کسی غیر محرم عورت پر پڑ گئی، فرمایا اب نظر کو ہٹا لے، آئندہ اگر اب تو نے نظر اٹھا لی تو پھر یہ نظر تیرے لیے جائز نہیں۔ مسلمان مردوں کو چاہیے کہ عورتوں سے زیادہ وہ اپنے اوپر پابندی کی کوشش کریں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی غیر محرم پر نگاہ پڑی اور نگاہ پڑتے ہی سے بندہ اپنی آنکھوں کو میچ لے، اپنے رخ کو پھیر لے، محض اللہ جل شانہ کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے، رسول اللہ کے دین کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے کہ نگاہ پڑی اور اس نے آنکھ میچ لی، بند کر لی، تو پروردگار عالم جل شانہ کے حکم پر تو عمل کیا ہی، مزید اس کو یہ نعمت ملے گی کہ اللہ فرماتا ہے کہ پروردگار عالم اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا کہ جس میں اسے لذت حاصل ہوگی۔ اب اپنی عقل ناقص سے جب میں نے اس روایت کو پڑھا تو عبادت کی لذت قریب بننا آشنا ہے۔ ہم لوگ عبادت تو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، دن بھر روزہ بھی رکھتے ہیں، مگر ایک عبادت بطور فقہا کہ کچھ چھوٹے نہیں، جو ضروریات ہیں وہ پورے ہو جائیں، اور ایک عبادت وہ جس میں لذت ملے۔ تو ہم نے پھر ذہن اسی طرف دوڑایا کہ وہی نماز مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں، ایک وقت میں تیر لگا ہے انہیں، جو حضرات تیر نکالنا چاہتے ہیں شدت درد کی وجہ سے، آپ نے فرمایا اسے ابھی مت نکالو، جب میں نماز کی نیت مان لوں اس وقت تیر نکالیں۔ آپ نے نماز کی نیت مانی، تیر نکالنے والوں نے تیر نکال لیا۔ جب سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوئے مولا علی اور لوگوں کو دیکھا، فرمایا کہ تیر نکالنے آئے ہیں؟ غور کر رہے ہیں، وہی لگا ہوا تیر جو غیر نماز کی حالت میں کھینچنے پر درد اور تکلیف کی شدت محسوس ہو رہی ہے، مولا علی نے نماز کی نیت باندھ لی، اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ اب اس عبادت میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیفیت، کیسا سرور عطا فرمایا، کیسی لذت عطا فرمائی کہ مولا علی نماز کی اس عبادت کی لذت میں گم ہے اور تیر نکال لیا گیا۔ فرماتے ہیں آپ کیا تیر نکالنے آئے ہو؟ لوگوں نے کہا حضور تیر تو ہم نکال چکے۔ فرمایا مجھے احساس بھی نہیں ہوا، تیر تو وہی تیر تھا، نکالنے کا طریقہ تو وہی طریقہ تھا، پھر کس چیز نے اس شدت درد کے احساس کو ختم کر دیا؟ تو ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس عبادت میں مولا علی کو جو لذت حاصل ہوئی، اس لذت میں اس تیر کی تکلیف کا کچھ بتانا چاہتا۔ قربان جائیں، پروردگار عالم نے عبادت کی لذت کی نعمت یہ ان لوگوں کے لیے بھی رکھ دی کہ اگر تمہاری نگاہ غیر محرم عورت پر پڑ گئی اور فوراً تم نے آنکھوں کو بند کر لیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہیں لذت عبادت عطا فرما دیتا۔ یہ کیا کم نعمت ہے؟ نبی عطا فرمائے تو حکم ہے اس کا کہ آنکھوں کو بند کر لو، چہرے کو پھیر لو، اگلی نگاہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور یہ احکام کس کے لیے ہے پردے کے؟ بولے زور سے، مردوں کے لیے۔ میں اسی لیے آرام سے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات مسلم معاشرے میں جب مسلمان مرد ہی گھروں پر شدت کرتے ہیں، نہیں ہاتھ نہیں دکھنا چاہیے، میں تو تجھے پھر بھی اتنا جانے آنے دے رہا ہوں، اسلام کے حساب سے تیرا ناخن نہیں دکھنا چاہیے، یہ تمہارے اس طرح کے جملے اسے پابند کر دیں۔ اور جناب کا کیا حال ہے؟ کہیں بھی دیکھیں، کہیں بھی چلے جائیں، کسی کے ساتھ بھی ہنس ہنس کر باتیں کریں، کیا عورت کو ناخن نہیں دکھانا ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ جو چاہے پہنو اور نکل جاؤ؟ فرمایا نہیں، مرد کے لیے بھی پردہ ہے، بلکہ اگر فقہا کی کتابوں میں دیکھیں گے تو پورے ان آیتوں کے ضمن میں تفصیلی احکامات ملیں گے کہ مرد کے ساتھ پردے کے کیا مسائل ہیں، مرد کے عورت کے ساتھ پردے کے کیا مسائل ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ مرد میں پردہ، جی مرد میں بھی پردہ ہے اور عورت میں بھی پردہ ہے۔ بعض لوگ بڑی ڈھیل ہانکنے کے لیے جہاں سب مرد ہوتے ہیں، ارے یہاں کیا شرمانا، یہاں کون سی عورت ہے؟ تجھے کیا معلوم، تیری زبان سے تو جہالت کے جملے پھوٹ رہے ہیں،
تو اسلام کا ماننے والا تھا، اس پردے پر تجھے اسلامی نقطۂ نظر سے غور کرنا چاہیے. تو اسلام نے تو فرمایا مرد کا بھی مرد سے پردہ ہے. کیا پردہ ہے؟ فرمایا مرد کے لیے بھی ہمیشہ ہر وقت ہر حال میں ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا ستر ضروری ہے. یہ کسی حال نہیں کھول سکتا. کسی دوسرے مرد کے سامنے بھی یہ گھٹنے سے لے کر تو ناف تک کے ستر کو نہیں کھول سکتا. مگر عام دیکھا جاتا ہے لوگ نہائے دھوئے چھوٹا سا تولیہ لپیٹا، وہ کبھی ناف کے نیچے جا رہا ہے یا کبھی گھٹنے کے اوپر آ رہا ہے، آرام سے وہ بال جھاڑتا ہوا نکل رہا ہے غسل خانے سے. بھابھی بھی ہے اس کی بہن بھی ہے، اور بھی حضرات رہتے ہیں. بعض تو جن کے حمام غسل خانے باہر بنے ہیں، آرام سے روڈ پر دھوپ میں بال جو ہے کہ چھاڑ رہے ہیں. دنیا گزر رہی گزرتے ہیں، مرد دیکھ رہے ہیں عورتیں دیکھ رہی، کوئی پرواہ نہیں. تو تمہیں اس لیے پردے کی اجازت کس نے دی؟ تم پر بھی لازم تھا کہ مرد ہی صحیح، مرد ہی دیکھے، تب بھی اتنا ستر تم نہیں کھول سکتے. اور الگ الگ انداز ہے. تہمت باندھے لوگ کہیں بھی جا رہی ہیں، پیر موڑ کر بیٹھے، کچھ بھی کھل رہا ہے، کیا پرواہ. تو جب تم خود اپنی قوم میں اس طرح کا اپنا رویہ رکھو گے تو پھر عورتوں کو شیطان کیوں نہیں بہکائے کہ ہاں ہم ہی کو مون دیا گیا، ہم ہی کو جو ہے کہ پیک کر دیا گیا، وہ مردوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جسم تو جسم ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کی نزاکت تو دیکھیں. ایک صحابی رسول حضرت انجسہ رضی اللہ تعالیٰ یہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر فرماتے تھے اور اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے عربی زبان میں اشعار پڑھتے تھے اور آواز میں ان کی بلا کا جادو تھا. بڑی شاندار آواز کان سے دل میں اترتی چلی جائے. اور وہ آواز اور اشعار اس لیے پڑھتے تھے کہ اونٹ اپنی رفتار کو تیز کر لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں یہی صحابی رسول تھے اور اس قافلے میں کچھ عورتیں بھی تھیں. حضرت انجسہ رضی اللہ تعالیٰ نے اشعار پڑھنا شروع کی. جیسے ہی ان کی آواز نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی، حالانکہ وہ کیوں شعر پڑھتے تھے؟ تاکہ سواریاں تیز چلیں. اس آواز سے ان اونٹوں کو ایسا ربط ہو گیا تھا کہ اس کو سن کر وہ مست ہو جاتے تھے. تو پڑھ تو وہ کس کے لیے رہے تھے اور اونٹ کیا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے کہ شریعت مطہرہ گناہ تو گناہ ہے، اس تک اگر کوئی سبیل بن رہی ہو اس کو بھی کیسا روک دیتی ہے. ان کا پڑھنا غلط نہیں تھا، جس کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ غلط نہیں تھا. مگر جب آپ نے پڑھا اور آپ کی وہ سرولی آواز بلند ہوئی اور اس قافلے میں عورتیں تھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آواز دھیری کر لو، کہیں نازک شیشیوں کو مت توڑ دیتے. کس حیا کے پیرائے میں حضور نے پوری بات کو کہہ دی. مفسرین نے اس کی تفسیروں میں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرد کی سریلی آواز عورتوں کے کان میں پہنچے اور وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے، دل مائل ہونے لگے. نازک شیشیوں سے تعبیر فرمایا کہ بہت جلد ٹوٹ جاتی ہے، ذرا سی بات ان پر اثر انداز ہو جاتی ہے. آپ انداز کریں کہ جو نہ تو عورتوں کو مائل کرنے کے لیے پڑھ رہے تھے اور جس کے لیے پڑھا جا رہا تھا وہ بھی عورتیں نہیں تھی، وہ تو جانور کے لیے اشعار پڑھے جا رہے تھے. مگر چونکہ آواز اثر انداز ہو سکتی تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دھیمی کرنے کا حکم دے دی. تو مردوں کے لیے بھی احتیاطیں ہیں. کوئی بیوی جب یہ جان لے گی کہ میرا شوہر لا خبر آتی ہو کہ وہ تو یہاں وہاں گھومتا ہے
یا فلاں جگہ پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور بیوی یہ جان لے کہ میرا شوہر دیندار ہے، صرف دکھانے کی داڑھی نہیں رکھی ہے، صرف کہنے کا علماء سے نہیں جڑا ہے، بلکہ واقعی وہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اپنے آپ کو بدلا ہے، تو پھر اسے یقین آ جائے گا کہ نہیں، اللہ جل شانہ کا حکم ہے کہ نگاہ نہیں اٹھانا، اور میرا شوہر دین پر عمل کرتا ہے، مجھے پورا اطمینان ہے کہ اس کی نگاہ کسی غیر محرم عورت کی طرف نہیں اٹھ سکتی۔ تو ایک ہے منہ سے کہنا بیوی سے یا بہن سے یا بیٹی سے کہ تو پردہ کر، اپنے آپ کو ایسا رکھ، ہاتھ کے گلوز نہیں پہنے، پیر کے موزے نہیں پہنے، یہ وہ، تو تمہاری بات اتنا اثر نہیں کرے گی، اور اپنی زبردستی پر اب اگر تم حدیث پڑھ دو یا روایت پڑھ دو تب بھی وہ بات اثر نہیں کرے گی، مگر اس کے بالمقابل اگر تم اپنے آپ کو منظم کر لو، اپنے آپ کو پردوں میں کر لو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو، اور جب تمہارا یہ کردار کو دیکھیں گے تو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارا یہ عمل تبلیغ کرتا نظر آئے گا۔ تو مسلمانوں، آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ بڑی ایک بات خوب بار بار جگہ جگہ موضوع بنتی ہے، اسلامی بچیوں کا ادھر ادھر چلا جانا، بہن جانا، بڑی معذرت کے ساتھ بات تو بڑی گندی ہے، مگر آپ ہی سے نہ کہا جائے تو کس سے کہا جائے؟ کوئی مسلم محلہ ایسا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ اگر کوئی ہو پارسا ایسا تو الگ بات ہے، اور یہ خاص کر کے نوجوانوں تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہو تو وہ صرف یہیں سے ہی، یہاں سے بھی سن۔ کوئی مسلم محلہ ایسا نہیں ہے جو مسلمانوں سے بھرا ہوا ہو اور مسلم لڑکوں نے کہیں نہ کہیں مسلم لڑکیوں کے ساتھ ناجائز ٹاکا فٹ نہ کیا ہو۔ کوئی محلہ ایسا نہیں ملے، اور یہ بات نوجوان خوب جانتے ہیں۔ جب ان کی آپس میں منڈلی بیٹھتی ہے نا تو چار بندے جانتے ہیں کہ کون کب اپنے گھر سے ٹیوشن کے لیے نکلتی ہے، کون مکتب کے لیے نکلتی ہے، کون اسکول کالج کے لیے نکلتی ہے، کس کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، کس کے کیا جانے آنے کا ٹائم ہے، انہیں معلوم ہے کس چوراہے سے گزر ہوگا، دو بندے بائک لے کے کھڑے ہو جائیں۔ کیا تم غیر کو روتے ہو؟ تمہارے خود کے اپنے حالات کہاں اچھے ہیں؟ تم نے خود نے بھی تو اپنی ہی قوم کی بیٹیوں کی عزتوں کا جنازہ نکالا ہوا ہے۔ کیا مسلم بیٹیاں تم سے محفوظ ہیں؟ کئی بچیوں کی شکایتیں علماء کے پاس بھی آتی ہیں اور جگہ بھی آتی ہے کہ گزرگاہ کو مسلمانوں نے تنگ کر رکھا، نکلتے ہیں چوراہے سے تو بھدے بھدے کمنٹس مسلم لڑکے کرتے ہیں۔ تو تم کیا انہیں اپنی ملک سمجھتے ہو کہ خیر لے تو غصہ آئے خود جائے جیسے تصرف کرتے رہو؟ وہ تمہارے لیے بھی تو غیر محرم ہے، مگر حالات اتنے بدتر ہیں، جملے میں استعمال نہیں کر سکتا۔ نوجوان خوب اس بات کو سمجھتے ہیں، کئی بچیوں کی زندگیاں ان کی شادیوں سے پہلے خراب کر دی جاتی ہیں۔ ہمارے پاس تو باقاعدہ اس طرح کے 20 معاملات آئے ہوئے ہیں۔ کچھ ہمارے احباب تک لوگوں نے خبر پہنچائی کہ جناب آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، آپ کی محفلوں میں آنے والے لوگ، انہیں جب پتا چلا کہ ہماری عزت کسی مسلم نے تار کر دی تو بڑی حمایت کے طور پر آئے تھے، ہمیں سہارا دینے کے طور پر آئے تھے، ہم سے نکاح کرنے کے وعدے کیے تھے، اور دوبارہ اس جناب نے بھی عزت کو تار کیا۔ اس بیٹی کا آگے جملے تھے کہ جب اپنے ہی لوگوں کا یہ حال ہے تو پھر ہم غیروں کے ساتھ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ تماچا ہے مسلم قوم کے نوجوانوں کے کہ اپنے حسن کو، اپنی طاقت کو، اپنے مال کو ان ناجائز میں خرچ کر کے پھر کسی بیٹی نے اگر غلط قدم اٹھایا تو اسباب سے مطلب نہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ ہماری آوارگی نے ان کی زندگی تنگ کر دی ہو۔ گریبان میں جھانکنے کی کسے پڑی؟ کچھ ہو جائے تو ہنگامہ زمانہ مل کے مچا دیں، وہی لونڈے گندے گندی باتیں کرنے لگیں گے، کیوں یہاں کم پڑ رہے تھے، وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ ارے تو تمہاری حرکتیں خود اپنی قوم کی بیٹیوں کے ساتھ کون سی اچھی ہیں؟ تو نوجوانوں، اس جانب سے بھی میری آپ سے اپیل ہے، گزارش، اس پر بندے غور کریں، اور یہ کوئی عالم حافظ نہیں کر سکتا، قوم کے بوڑھے نہیں کر سکتے، یہ جوانوں کا بھی سرکل ہے۔ ہر دوست اپنے سرکل میں جانتا ہے کہ ہاں کس کس کے روابط، کس کس کے تعلقات کس کس گھر میں ہیں، بلکہ معاذ اللہ کس گھر کے بچے اور بچیوں کی نوبتیں کہاں کہاں تک پہنچ گئی ہیں۔
تو اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی ملال اس بات کو لے کر ہوتا ہو کہ ہماری وہ دینی بہن ہے، اس کی عزت آبرو محفوظ رہ جائے، اگر ذرا سے بھی آپ کے دل میں جذبات آتے ہو تو غیر تو دور ہے، پہلے اپنوں سے اپنی بہنوں کی حفاظت کا بیڑا اٹھائیے۔ میں جانتا ہوں بہت ہمت کی بات ہے، مگر اللہ کس کے دل میں ہدایت دی؟ اگر دو بندے بھی اس کے لیے تیار ہوں کہ نہیں، جو ہمارے بھی اس طرح کے معاملات ہیں ہم ختم کر دیں گے، سامنے والے کو بھی سمجھا دیں گے کہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا ہے، جتنی ہم نے بدنگاہی تیرے ساتھ کی، ہر نگاہ اٹھنے پر اللہ تیری پناہ کتنے کتنے عذاب ہمیں ملیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ تیری زندگی برباد ہو۔ اگر دو بندے بھی اس طرح کی کوشش کر لیں تو پھر اللہ جل شانہ توفیق دینے والا ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک، میں اکیلا ہی چلا تھا جانے میں منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو آپ اس پر غور کریں، کوشش کریں۔ یہ جمعے کا وقت اتنا تفصیلی نہیں ہے کہ مکمل اس کے دائیں بائیں روشنی ڈالی جائے، مگر ایک مختصر سی فکر میں نے آپ تک پہنچائی ہے کہ اگر اس چلے جانے کا درد ہے اور اس بیٹی کو اپنی بہن کی طرح سمجھتے ہو جانے والی کو، تو تمہاری اور بھی بہت ساری دینی بہنیں تمہارے ہی ہاتھوں سے مجروح، تمہاری ہی گندی نگاہوں سے زخمی ہے، تمہارے ہی گندے جملوں سے ان کا دل تار تار ہوتا ہے۔ تو پہلے اپنے تو حملے روک لو، کہیں ان کو اپنے سے تو سہولت دو، تب تو تم آگے کی فکر کر سکو، تم اپنے تو کردار کو نبھا لو۔ اگر اسی پر آپ نے کوشش کی، ایک دو لوگوں نے بھی ہمت کی، جو جس علاقے میں، جو جس محلے میں ہے، جوان ہر ایک کو جانتے ہیں اس کا کون سا سرکل ہے، اس سرکل کے کتنے لوگوں نے کہاں کہاں بد نگاہی رکھی ہوئی ہے، اگر اس پر آپ کوشش کریں گے تو بہت امید ہے کہ تمہارے اچھے کردار سے اس معاملے میں بھی کمی آئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ بالخصوص ہم مردوں کو جو شریعت اسلامی نے پردے کا حکم دیا ہے، جسم کے اعتبار سے، نگاہ کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، اللہ ہمیں پردے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس پختہ عمل سے پروردگار عالم خواتین کے دلوں میں پردے کی عظمت عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی زبان میں غلطی کوتاہی کی ہو تو مولا تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔